السلام علیکم۔ کامران بن سلیم احمد آپ کے سامنے موجود ہے۔ پچھلی دفعہ ہم نے بات کی تھی انسانی تعلقات کے حوالے سے، جس میں آپ نے دیکھا کہ سلیم احمد صاحب نے کس طرح سے اپنے رشتوں کو بیان کرنے کی کوشش کی، جیسے اپنے والد کے بارے میں بتایا اور ان کے انتقال تک کا معاملہ ہمارے سامنے آیا۔ اب ہم اس کا اگلا حصہ شروع کریں گے، جہاں سے والد صاحب کا انتقال ہوا تھا، اس کے بعد کے حصے کو سلیم احمد صاحب نے کس طرح بیان کیا ہے۔ میں اب سوچتا ہوں وہ کیا آدمی تھا کہ وقت سفر جس نے اتنا نہ سوچا کہ میرے ابھی چھوٹے چھوٹے ہیں بچے، ثمر شاخ پر ہیں ابھی کچے کچے۔ نہ سوچا کہ بیوی میری کیا کرے گی، جیے گی انہیں لے کے یا پھر مرے گی۔ میں کیسے اسے چھوڑ کر جا رہا ہوں، تعلق کو کیوں توڑ کر جا رہا ہوں۔ وہ ایک دشت بے آب یعنی جوانی، میری ماں کی وہ بیوگی کی کہانی۔ وہ بار غم و رنج و اللہ اکبر، پہاڑوں کے دل جس سے پھٹ جائیں یکسر، کہ دن رات وہ آتشیں اشک پینا، کہ شق جس سے ہو جائے پتھر کا سینہ۔ بہت میں بڑا تھا کہ 9 سال کا تھا، شمیم ان دنوں گھٹنیوں چل رہا تھا۔ یہ چھوٹا سا موٹا سا جیسے گجیا، میرے کھیل کو ننا منا سا بھیا۔ ذرا سا تھا لیکن بہت مسخرہ تھا، میرے پیٹ اور پیٹھ پر کودتا تھا۔ کھلاؤں کبھی اس کو برفی امرتی، وہ باتیں ہیں اب تک نگاہوں میں پھرتی۔ خدا ان کو رکھے یہ جانے محبت، گلے نوبہارے جہانے محبت، کہ ان سے میری آنکھ میں روشنی ہے، یہ موجود ہیں تو میرا دل قوی ہے۔ ردائے سعادت کو سر سے لپیٹے، یہ بھائی کے بھائی ہیں بیٹے کے بیٹے۔ کمر میری خدمت کو ہر گام باندھے، یہ میری محبت کا احرام باندھے۔ اطاعت میری تا حد انتہا کی، ہمیشہ نماز محبت ادا کی۔ میری پشت پر ہوں تو لگتا ہے ایسا، کہ اہل زمانے کا اب خوف کیسا۔ یہ چھوٹے ہیں مجھ سے، یہ مجھ سے بڑے ہیں، شرافت علی جیسے پیچھے کھڑے ہیں۔ بڑے سخت کٹر بڑے مرکھنے ہیں، یہ شیران جرت کے سچے جنے ہیں۔ شرافت کے بیٹے شجاعت کے چیلے، ہزاروں سے لڑتے ہیں تنہا اکیلے۔ ملی ہے چچا سے مجھے زہد سازی، انہیں باپ سے ہوئے رنگی مزاجی۔ کوئی شیروانی پہ ان کی نہ جائے، اگر مسمسائیں تو دھوکہ نہ کھائے۔ یہ اندر سے ہیں ایک بانکے سجیلے، بہت شوخ ہیں اور نہایت رنگیلے۔ میں ایسا کہ جو شکل دل میں بساؤں، تمام عمر پوجوں عبادت نبھاؤں۔ یہ ایسے کہ ہر دن نیا بت بنائیں، پرستش کریں توڑ دیں بھول جائیں۔ مجھے صوفیوں کی سی وحدت پرستی، انہیں برہمن کی سی کثرت پرستی۔ سنا ہے کہیں ایک دشت آہواں ہے، غزالان جادو کا مسکن جہاں ہے۔ بظاہر تو وہ ایک طلسمی مکاں ہے، مگر در حقیقت یہی دشت جاں ہے۔ سفر اس کا دشوار ایک مرحلہ ہے، یہ کام ان کا ہے جن کا عالم جدا ہے۔ کہ سرگرداں رہتے ہیں وہ عمر ساری، غزال رمیدہ کے سچے شکاری۔ لحاظ ان کی آنکھوں کا کرتا ہوں میں بھی، بہت ان کی مونچھوں سے ڈرتا ہوں میں بھی۔ تو ہاں، یہ بھی گھٹنیوں چل رہا تھا، ذرا سا دیا تھا مگر جل رہا تھا۔ بہن کا تو کیا ذکر، بالکل ہی کچی میری زاہدہ 6 مہینے کی بچی۔ میری ماں نے ہم کو پروں میں سمیٹا، کہ ایک دن جواں ہوگا آخر کو بیٹا۔ اندھیرے کے ظالم ہیں چھٹ جائیں گے یہ دن ہیں پہاڑ اور کٹ جائیں گے یہ۔ جمیل ایک تھے اور میرے برادر،
سخاوت علی کے وہ فرزند اکبر، انہوں نے کیا ہم پہ رحمت کا سایہ، رہے ان پر تا حشر رحمت خدایا۔ وہ تھے بھائی پر کیسے بھائی کے یارو، زمینوں کوئی ایسا سورج ابھارو۔ میرے خون میں ہے حرارت انہی کی، ہے شفقت انہی کی، محبت انہی کی۔ کہوں کیا کہ کسی کے برابر نہ سمجھا، مجھے اپنے بیٹے سے کمتر نہ سمجھا۔ خدائے جہاں کا جو ہم پر کرم تھا، کٹا وقت مشکل مگر رفتہ رفتہ۔ مجھے میری ماں نے مڈل تک پڑھایا، تو امی نے پھر مجھ کو میرٹھ بلایا۔ مگر اس سے پہلے کہ میرٹھ میں جاؤں، ذرا سا یہ قصہ سناؤں۔ یہاں گاؤں میں کانگریس کا کئی سال سے کام ہوتا رہا تھا۔ میرے ایک چچا کانگریسی تھے جن کا بڑا مرتبہ تھا، زمیندار بھی وہ بڑے تھے۔ میرے باپ کے وہ چچا کے تھے بیٹے، تو ہلکی سی چشمک کے تیور رہے تھے۔ نہ جانے مجھے ایک دن کیسی سوجھی کہ خود اپنے ہاتھوں سے پرچم بنایا۔ ہرا ایک کپڑا لیا، اس پہ پنی کا چاند اور ستارہ سجایا۔ کئی لڑکے ہمراہ لے کے اسے گاؤں بھر میں پھر آیا۔ بہت کانگریسی تپے پر مزہ خوب آیا۔ مجھے عربی پڑھنے کا بھی شوق حد سے سوا تھا، مگر میں کبھی نہ تو مکتب میں جاتا کہ جانے وہاں کون سے مرد جنت رسیدہ سے پالا پڑے گا۔ پہ ایک روز ہمت جو کر کے میں مکتب میں پہنچا، تو ایک روکھے پھیکے سڑے مڑ چڑے مولوی کے بجائے وہاں ایک جوان حسین، خدا معاف رکھے کہ ایک نازنی کے دل کھنچ گیا کو دیکھا۔ وہ لڑکے پڑھانے میں مصروف تھے۔ پڑھو الف لام میم۔ الف تو یہ اللہ ہے جو نور السماوات والارض ہے، حی و قیوم، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ میم، بیٹھو سلیم، یہ اللہ ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ نور خدا ہے کہ جو نور سے اس کے پیدا ہوا ہے، کہ پھر لام ایک واسطہ ہے، نبوت کا ایک راز ہے، نغمہ وحی کا پردہ ساز ہے۔ لام جبریل ہے اور الف گر احد ہے تو پھر میم احمد کا ہے۔ لام جبریل ہے، احد اور احمد میں کیا فرق ہے؟ فرق ایک میم ہے۔ یہ احمد ہے، دیکھو یہاں میم ہے، مگر یہ احد ہے، یہ بے میم ہے۔ تو پھر احد کیا ہے؟ بے میم احد ہے، اور احمد جو با میم ہے وہ احد ہے۔ پڑھ الف لام میم۔ یہ مولانا عاقل تھے جو خدا جانے کیسے مجھے جانتے تھے، میرے نام اور میری صورت کو پہچانتے تھے۔ انہوں نے مجھے 6 مہینے میں 18 پارے پڑھائے کہ اتنے میں امی کے خط میرے بلانے کو آئے۔ میں خود اپنی ماں کو تو کہتا ہوں آپا، کہ ہیں ان دنوں ضعف کے دن بڑھاپا۔ بحق رسول گرامی خدایا کہ قائم ابد تک رہے ان کا سایہ۔ جو امی تھی میری وہ میری خالہ، قبائیں میری روح کو کیا سلی تھیں، مجھے میری قسمت سے 2 ماں ملی تھیں۔ شکریہ۔